اس ویڈیو میں میں آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چند اہم کارنامے بتاؤں گا اور عمران خان کی حکومت کے چند کام بتاؤں گا، جس سے آپ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ عمران خان ٹھیک ہے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مارچ 2020 اس وقت پاکستان میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے اور یہ ساری ہلچل قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس میں جو دو بڑی پارٹیز اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہے، جن کے رہنما ماضی میں ایک دوسرے پر تلخ جملے کسا کرتے تھے، جیسے شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ زرداری پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی ہے، میں اس کو گلے سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اور اسی طرح کے بیانات پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آتے رہتے تھے، اور یہ بات آج سے چند سال پہلے کی ہے۔ لیکن اب کیا وجہ بنی کہ نون لیگ زرداری صاحب کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری میں مصروف عمل ہے؟ اس سے پہلے کہ میں عمران خان کی حکومت کی نااہلیوں اور کارکردگی کے بارے میں بات کروں، پہلے ان دو جمہوری پارٹیز کے اہم کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جو سب سے پہلا کارنامہ آتا ہے وہ ہے میمو گیٹ سکینڈل۔ میمو گیٹ سکینڈل پاکستان کی حکومت کی طرف سے امریکی ایڈمرل مائک ملن کو 2011 میں لکھا گیا ایک مراسلہ تھا، یعنی پاکستان کے جمہوری رہنما آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کے دوران، جس میں پاکستان کی فوجی قیادت کو برطرف کرنے کے لیے امریکی مدد مانگی گئی تھی، جس کے بدلے امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے یا ختم کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اب میں اس معاملے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، جس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں، ہمارے گمنام سپاہیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی قبروں تک کا ہم کو علم نہیں، اور اگر ہمارے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو چند جن میں بھارت اور اسرائیل سر فہرست ہیں، کب کا ہم کو دنیا کے نقشے سے ختم کر چکی ہوتی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جب اسرائیل نے 1967 میں عرب اسرائیل جنگ جیتی تو اسرائیل کے صدر ڈیوڈ بن گوریان نے پیرس میں جشن کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل کو صرف ایک ملک سے خطرہ ہے اور وہ ہے پاکستان، اور یہ یاد رہے کہ پاکستان اس وقت ایٹمی قوت نہیں تھا، جبکہ زرداری صاحب صرف اپنے اقتدار اور حکومت کو بچانے کے لیے اس ایٹمی پروگرام کو امریکیوں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب 2008 کے الیکشنوں کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم بنے تو ٹی وی پر انٹرویو کے دوران صحافی نے ان سے پوچھا، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اہم لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ جو اس ملک سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور ان کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ 2008 کے بعد ان کے دور حکومت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اور فلم یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے یوٹیوب سے رابطہ کرنے کی بجائے کہ یوٹیوب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز ہٹائی جائیں، یوٹیوب کو ہی پاکستان میں بین کر دیا، جس سے پاکستان میں جو لاکھوں ڈالر زر مبادلہ یوٹیوب سے حاصل ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اور جب اسی یوٹیوب پر پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کی نازیبا ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں تو اس کو چند ہی دنوں میں یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ زرداری صاحب کے دور حکومت میں 20 اور 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو تو لازمی مس کرتے ہوں گے، اگر نہیں تو آپ ایک دفعہ کراچی کا چکر ضرور لگائیں، آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کی نسبت بہت بہتر تھی، لیکن ملکی دفاع کے حوالے سے ان میں بہت کمزوریاں تھیں، جیسے شریف برادران کی ملوں سے را کے ایجنٹ برآمد ہونا، نریندر مودی کا نواز شریف صاحب کی نواسے یا نواسی کی شادی میں شرکت کرنا، اور سب سے اہم کارنامہ ممتاز قادری کو پھانسی دینا تھا۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا صدر کسی سزائے موت کے قیدی کی سزا کو ختم کر سکتا ہے، جس کے لیے سزائے موت کے قیدی کا پاکستان کے صدر کو رحم کی اپیل کی درخواست لکھتا ہے، اور جس وقت ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تھی اس وقت صدر پاکستان کے پاس 7 سے 12 ہزار رحم کی درخواستیں پڑی ہوئی تھیں،
لیکن ان 7,000 درخواستوں میں سے ممتاز قادری کی درخواست کو نکال کر اسے پھانسی دلوائی گئی۔ اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جو کہ نواز صاحب کے صاحبزادے ہیں پاکستان کے شہری نہیں اور ان پر پاکستان کا کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب کلثوم نواز کی وفات ہوئی اور ان کی میت کو پاکستان لایا گیا تو ان کے بیٹوں نے اپنی ماں کے جنازے میں شرکت تک نہیں کی۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور کارنامہ ڈان لیکس کی شکل میں سامنے آیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو FATF میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے اور پاکستان کے سر پر بلیک لسٹ ہونے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی حکومت کی چند نااہلیوں کی طرف۔ 2020 میں جب فرانس میں ایک ٹیچر کے قتل کے بعد فرانس کی حکومت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس وقت عمران خان کی حکومت کی جانب سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا، اور رد عمل آتا بھی تو کیسے، کیونکہ پاکستان نے پیرس کلب کے کم و بیش $10 ارب قرض دینا ہے۔ ان خاکوں کے بعد پوری مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف نفرت، غصے کے جذبات ابھر آئے۔ پاکستان میں بھی احتجاج شروع ہوا، جس میں زیادہ اہم احتجاج تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کیا، جن کے پورے ملک میں دھرنوں کے بعد حکومت نے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں گے، جس کے لیے حکومت نے کچھ مہینوں کا ٹائم مانگا۔ پھر اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسلامی دنیا کے 57 اسلامی لیڈروں میں سے صرف عمران خان اور طیب اردگان نے ہی اس معاملے پر آواز اٹھائی۔ ہمارے نام نہاد سابقہ جمہوری رہنماؤں آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی طرح نہیں کہ اگر کوئی گستاخی ہو تو اس کی مذمت اور تدارک کرنے کی بجائے YouTube کو ہی بند کر دو، بلکہ عمران خان اور طیب اردگان نے پوری دنیا تک مسلمانوں کے جذبات پہنچائے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت کی کوششوں سے 15 مارچ 2022 کو یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ 15 مارچ کو عالمی اسلاموفوبیا ڈے منانے کا اعلان کیا جائے، جو کہ کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، پاکستان میں نئے ڈیمز بنانے کا آغاز کیا، جس کی پاکستان کو شدید ضرورت تھی، اور پرانے جو بھی ڈیم پاکستان میں موجود ہیں وہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں بنے تھے۔ اس کے بعد کسی ڈکٹیٹر یا ان دو جمہوری پارٹیوں میں سے کسی نے بھی اپنے دور حکومت میں نئے ڈیم بنانے کی تکلیف نہیں اٹھائی، بلکہ جنوبی پنجاب میں کالا باغ کے مقام پر جو کالا باغ ڈیم بننا تھا، پیپلز پارٹی اور دوسرے قوم پرست رہنماؤں نے اس کے بننے میں رکاوٹیں پیدا کی۔ اگر آج کالا باغ ڈیم بن جاتا تو پاکستان میں جو بجلی کا بحران یا پانی کی قلت ہے ان کا ہمیں سامنا نہ ہوتا، بلکہ ایک دفعہ جب وابڈا کے چیئرمین نے کالا باغ ڈیم کی بات کی تو خورشید شاہ جو کہ نون لیگ کے دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر تھے نے وابڈا کے چیئرمین کو ان کے عہدے سے ہی برطرف کروا دیا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ عمران خان نے دنیا میں پاکستان کی پیسے کے لیے لالچی اور اپنے مقدس رشتوں تک کو بیچ دینے والی امیج کو بہتر کیا اور پاکستان کو ایک باہمت اور ایک غیرت مند قوم کے طور پر پیش کیا، جبکہ ہمارے گزشتہ لیڈر جن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما شامل ہیں نے پاکستان کو دنیا بھر میں پیسے کی بھوکی اور لالچی قوم ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب جناب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو شاہد خاقان عباسی ان کے بعد وزیر اعظم بنے، تو وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے لندن گئے تو لندن ایئرپورٹ پر برطانیہ نے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کے کپڑے اتروا کر تلاشی لی، اور اس طرح مسلم لیگ نون نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ اس کے علاوہ ان دونوں پارٹیز کے رہنماؤں کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں اس کو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس بارے میں آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اب عام لوگوں کو عمران خان کی حکومت سے جس مسئلے کا سامنا ہے وہ ہے مہنگائی۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ مہنگائی دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان پر اس وقت بیرونی ممالک کا جو قرض ہے وہ $121 ارب ہے، اور اگر اندرونی بینکوں کا قرض بھی اس میں شامل کیا جائے تو پاکستان کا کل قرض $207 ارب بنتا ہے، اور اس $207 ارب کے قرضے کی ادائیگی کہاں سے ہونی ہے؟ وہ ہم سے ہی ہوگی، ٹیکس بڑھا کر، چیزوں کو مہنگا کر کے۔ اور اگر اب تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بلاول صاحب آ جائیں یا ان کے نانا ابو اس مہنگائی کو ختم نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس میں اضافہ ضرور فرمائیں گے۔ اب کسی کی بھی حکومت آئے،
جب تک پاکستان کا بیرونی اور اندرونی قرضہ موجود ہے اس وقت تک پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں شکست کے بعد 14 اگست منانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء ہند کی ایک شاخ ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کو پلیدستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے پاکستان بننے کی کھلا مخالفت کی تھی اور ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ امریکہ جب افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا تو امریکہ نے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تاکہ افغانستان میں طالبان پر بمباری کی جا سکے اور وہاں موجود انتشار پھیلانے والے عناصر کی مدد ہو سکے اور وہاں قائم اسلامی نظام حکومت پر کاری ضرب لگائی جا سکے۔ لیکن اس وقت عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف عمران خان ہیں جو کہ یورپی یونین اور امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں، جبکہ دوسری طرف زرداری اور آل زرداری، نواز شریف اور آل نواز شریف ہے جو کہ امریکہ اور یورپ کے سامنے دو لفظ بولنے کی جرت بھی نہیں رکھتے۔ بلکہ شہباز شریف صاحب نے مارچ 2022 کو ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، ہمیں امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پر ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ امریکہ کو اڈے دے کر افغانستان میں قائم اسلامی حکومت اور معصوم مسلمانوں کو قتل کرنے کی اجازت دے دیتا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو جاتی۔ اب یہ ہے ہمارے سابقہ جمہوری پارٹیز کے رہنماؤں کے کچھ کارنامے۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کو ایک غیرت مند اور جرأت والا لیڈر چاہیے یا ضمیر فروش اور بزدل۔